اچھا، میں نے آج کا ٹاپک یہ رکھا تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں پاکستان میں کیا غلط ہوا کہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک ایسا گٹر بن گئی ہے کہ اس کے اندر صرف غلط چیزیں ہی ہو رہی ہیں. کیا ریلیجن کا اس میں رول ہے؟ ایجوکیشن میں کیا لیک کیا ہے؟ کیا پاکستان میں جو ایک چیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیوک سینس لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے. سٹیزن ہونے کا مطلب نہیں لوگوں کو پتا, سٹیزن کی ڈیوٹیز نہیں پتا, سٹیزن کا رول نہیں پتا, ووٹ کی ویلیو نہیں پتا. غلطی ہوئی کدھر ہے اصل میں؟ یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیا ہو سکتا تھا جو آج سے 30 سال پہلے کیا جاتا تو چیزیں آج نہ ہوتی ایسی جیسی آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں. کہ لوگ ہیں تو وہ زومبی ہیں, ان کو یہ بات کی سمجھ ہی نہیں آتی. صرف ریلیجس سینس میں زومبی نہیں ہے کہ مذہب کے پیچھے کسی کو مار دیں گے, اس سینس میں بھی زومبی ہیں کہ اب پالیٹکس کے اندر بھی کلٹ فالوئنگ ایک بن گئی ہے. پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح چلتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں. فوج تھی تو وہ ایک مقدس گائے تھی پاکستان میں پہلے, اب وہ گائے کو سیدھا ہی حلال کرنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب نئی مقدس گائے کو بن جائے گی. تو یہ غلط ہوا کیا ہے؟ کون شروع کرے گا؟ غلط ایک نہیں ہے, غلطیاں ہیں. چلیں آپ تو اپنا انالیسس دیں نا کہ کہاں سے شروع. یہ بیسکلی جو ایک تو سب سے پہلا جو ہمارا ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, ہمارے سلیو برین کی بھی پرابلمس ہیں جو ہم آزادی کو پہچان نہیں پائے کہ آزادی کسے بولتے ہیں. ہاں جی, ہمارے نزدیک جو آزادی کا مطلب ہے اس کا بالکل کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دوسری ہے ایک میرے خیال میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے شخصیت پسندی. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب آپ اتنے اس اپنا انسلیو ہو چکے ہیں یا اپنا صدیوں سے سلیوڈ ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کے پیچھے لگ کے آپ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے, آپ کے اپنے رائٹس کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اس کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. اب ڈیموکریسی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, جاہلوں کے لیے نہیں بنی ہے. یہ کسی قسم کے تھوڑے بہت ایجوکیٹڈ معاشرے کے لیے ڈیموکریسی بنی ہے. میرے خیال میں ڈیموکریسی لانے سے بھی کسی کنٹری میں لانے سے پہلے ان کو پہلے اتنا ایجوکیٹ کر لینا چاہیے کہ وہ ڈیموکریسی سنبھال سکیں. ہاں جی, اور ہم وی آر دیر لیک آف اٹ. اور اس کے علاوہ اپنا جو جاہلیت ہے, جو مطلب کہ کیا نام ہے گریڈ جسے بولا جا سکتا ہے, ہاں جی, وہ گریڈ بھی بہت ہے. It is just messed up, مطلب کہ the whole thing totally everything is just messed up. You cannot pinpoint one غلطی. جی, go ahead guys. ہاں جی, ہاں سبسٹینشیا نگرا سر, آپ کا کیا انالیسس ہے اس بارے میں؟ ابھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے, جو پالیٹکس کے اندر سم ہاؤ میں کبھی اتنی اچھی انٹویشن ڈیولپ کر ہی نہیں سکا. تو لیکن یہ ہے کہ حاجی بھائی نے بہت اچھے طریقے سے سمرائز کیا ہے. یعنی مجھے بھی اگر آپ پوچھتے تو میرا فرسٹ ریئیکشن یہی ہونا تھا کہ یہ جو پارٹلی ہیومن نیچر کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں, لیکن ود ایجوکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انسان اوور کم کر لیتے ہیں. یہ جو پرسنالٹی کلٹس کو فالو کرنے کی جو ایک ٹینڈنسی ہے, یہ بہرحال کیا کہتے ہیں میرے خیال سے پاکستان کے اندر ہے, اور باقی جگہوں پر بھی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. یہ ایک بائی اینڈ لارج ایک ہیومن نیچر ہے. سم ہاؤ ایسی ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ اگر in principle there is a logical pathway. I think it's a multifactorial problem, لیکن ایک logical pathway ہے کہ اگر آپ کسی میجیکل چیز میں مانتے ہیں تو بیسکلی آپ کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ شارٹ کٹس میں یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ دیر از سم میجک آؤٹ دیئر, کوئی ایکسٹرنل فورس ایسی ہے جو کہ بہت ہی پاورفل ہے, اور اگر اس کی نصرت ساتھ ہے, جس طرح کہتے ہیں نا, اس کی مدد شامل حال رہے, تو پھر اوور نائٹ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ایک پلیئر آ کر راتوں رات چیزوں کو دیٹ پرسن کین سنگل ہینڈیڈلی سیٹ دیم اسٹریٹ.
ٹھیک ہے, یہ ٹینڈنسی ڈیولپ کرتی ہے, یہ ایک فیکٹر, دس از آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دا اونلی فیکٹر, مگر ایک یہ لاجیکل پیتھ وے کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ بار بار لوگوں کی باتوں میں آ کر, لوگوں کے پرومسز میں آ کر دھوکہ کھا سکتے ہیں if you believe in some magical power. ایک تو یہ ہے ہی ہے. پھر اس کے بعد بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ تھنکنگ ڈیولپ ایسے ہی کر لی ہے, اسٹیئر کیا گیا ہے ایز اے کلیکٹیو موب یہ تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے, اور اس میں لگتا ہے کہ پچھلے 75 ایئرز اور بلکہ اس سے بھی تھوڑی پہلے سے کام شروع ہو چکا تھا, اور کیسے یہ تھنکنگ کو انکلکیٹ کیا گیا ہے بار بار, کیونکہ یہ جو ایک ہیرو فگر جو سامنے پورٹری کی جاتی ہے کہ یہ سارے مسئلوں کا حل ہوگا, وہ اس ہیرو فگر کو پورٹری کرنے کے پیچھے بھی تو ایک میجیکل پاور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ ٹینڈنسی ڈیولپ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے کہ لوگ راتوں رات چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ان دو چیزوں کے ارد گرد میں سوچوں گا, اور آف کورس آئی ایم ریئیکٹنگ ٹو ریسنٹ ایونٹس. اصل میں تو کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ اس کا صحیح جواب دے گا, میری صحیح انٹویشن نہیں ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر. نان کنفرمسٹ آپ کیا سوچتے ہیں ویسے اس بارے میں؟ غالب اس میں اگر دیکھا جائے نا, آپ نے جو باتیں کہی اس میں دس از لائک اے ملٹی لیئر آف ایشوز دیٹ یو ہیو ٹو کائنڈ آف تھنک تھرو اٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایگزیکٹلی یہ پرابلم ہو کیسے رہا ہے, کہاں سے شروع ہوا ہے. ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ہمارا ملک تو ایک کنفیوژن کے تھرو بورن آؤٹ. اس کی برتھ ہوئی بیکاز مسلمز وانٹڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ, لیکن پھر دین قائد اعظم سیڈ that this state is going to be secular, everyone is can go to their mosque or their mandirs, and you know that created, okay, if you wanted a country that was secular, تو پھر آپ نے پھر انڈیا کے ساتھ رہنا تھا. آپ نے مسلم کنٹری بنانے کی طاق میں ایک پوری کیا کہتے ہیں موومنٹ چلائی, جو انگریزوں کی مہربانی کی وجہ سے آپ کو ایک ملک ملا. نہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی قربانیاں دیں, بہت زیادہ لاشیں گریں, کیونکہ اریسٹ تو انڈین لیڈرز کے بھی ہو رہے تھے جو کانگریس کے تھے, صرف ان کے ہی نہیں ہو رہے تھے. یہ پھر پڑھایا اس طرح سے گیا کہ it was through the will of Allah that this nation came to be about in its existence. پھر دیکھا جائے تو سیوک ایجوکیشن, جس کی آپ سیوک ویلیوز کی بات کر رہے تھے اپنی اسٹریم میں ابھی, تو وہ تو پاکستان نے بڑی دی, لیکن اس کو it kind of mashed it up in religion. That the message of nationalism, یا I think probably nationalism is a very strong word, patriotism, got kind of lost in the values or in the message of Islam. And then further down the line, you see the discrimination that we showed towards the Bengalis, creation of Bangladesh from East Pakistan, you know, all of that, the army's intervention in democracy, constant meddling with institutions, weakening them, weakening the police institutions, such that کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو they always look up to rangers آئیں بچائیں, آرمی آئیں بچائیں. تو نہیں, وہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. نان کنفرمسٹ پولیس کو جان بوجھ کے کمزور رکھا گیا. ہاں وہ یہی میں نے کہا نا طالب, کہ پولیس انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ ہونے ہی نہیں دیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہماری لوکل جو یا ریجنل پولیس فورسز اسٹرانگ ہوتی ہیں, بیکاز رائٹ ناؤ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا ہوگا جو 1-1.5 سال پہلے آیا تھا, آئی جی واز ٹیکن فرام ہز ہوم ان دا مڈل آف دا نائٹ, اور ہمیں پتا ہے اس کے پیچھے کون انوالو تھے, اور پھر ان کو پھر معافی بھی مانگی تھی آئی تھنک اس وقت کے آرمی چیف نے. تو اگر پولیس انسٹیٹیوشن جو کہ دیٹ شوڈ بی ڈیلنگ ود دا لا اینڈ آرڈر, اس تک آپ کی ایک انسٹیٹیوشن کی میڈلنگ ہو رہی ہے, تو ڈیموکریسی کا کون سا پلر رہا ہے؟ اکروپولس گریک ماڈل کی جو پیرامڈ کا ماڈل ہے پالیٹکس کا, اس میں ہر پلر تو ویک ہو چکا ہے. اٹ کی ناٹ تھنک انڈیپینڈنٹلی, اٹ کی ناٹ ورک انڈیپینڈنٹلی ان دا انٹرسٹ, جو اس ادارے کی ذمہ داری ہے ٹو ورک ان دا براڈر انٹرسٹ آف دا کمیونٹی, وہ تو ہو ہی نہیں رہا. اور ابھی آپ دیکھیں عمران خان ریلیجن کارڈ لے رہا ہے, پھر کسی کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا ایک اور پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بھائی اللہ ہے کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, پی پی کے ساتھ ہے. پیپل ہیو پٹ دیئر ٹرسٹ کہ یہ زندگی تو اس طرح سے گزرنی ہے
people have become used to the kind of difficult life in Pakistan and they're expecting a messiah to show up. या तो कोई बात नहीं, तो फिर अगली दुनिया में तो हमें वैसे ही जन्नत मिलनी है. तो इस तरह की डिस्कनेक्ट कर देना लोगों को from a life, a good life that they can have, that they वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कलेक्टिवली कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर सकती है विदाउट पुटिंग द ट्रस्ट इन गॉड. आपकी हर कम्युनिटी पाकिस्तान में मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, जो नॉन मुस्लिम है, उनकी हैसियत आप देख लें किस तरह की हो गई है. पीपल आर एस्केपिंग, दे आर लीविंग द कंट्री बाय ड्रोव्स. ब्रेन ड्रेन एक हाईएस्ट लेवल पे है. इफ यू गो अब्रॉड यू सी people who are doctors or working as qualified engineers and teachers, all that brain that could have existed in Pakistan वो निकल कर वेस्ट की तरफ चला गया या ऐसी जगह चला गया जहां पर उनको पर्सनल सिक्योरिटी, उनके बच्चों को सिक्योरिटी और एक अच्छी जिंदगी के चांस जो वो मुल्क दे सकता है, तो वहां उस तरफ हो गया. तो ये मल्टी फैसेटेड, ये मतलब there are many problems that you, क्योंकि अभी इफ यू से कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ इमरान खान इज गेटिंग बैक एट द आर्मी, बट इफ यू सी हिम प्लेइंग द रिलीजन कार्ड, फिर आप देखते हो कि इसमें बुरा एलिमेंट क्या है. अगर आपकी चॉइस ही है दिस इज वर्स्ट, दिस इज वर्स्ट, तो ऑल यू हैव टू डू इज देन चूज बिटवीन द लेसर इवल्स. तो उससे तो कुछ भी नहीं निकलने वाला. मतलब आपकी सिचुएशन तो फिर एक तरह से खराब तर ही होती रहेगी. और ये जो इंक्रीजिंगली कॉन्फ्रंटेशंस हो रही है ना पाकिस्तान में, आप जैसे बोल रहे थे इट्स लीडिंग टू अ कंप्लीट डिजास्टर. एंड हमारी तो एक बार्गेनिंग पावर वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में वैसे ही नहीं है. वो तो बिलावल जरदारी ने इंडिया जाकर प्रूव कर दिया इनकी क्या हैसियत है, किस तरह से इनको रिसीव किया गया. अरब लीग देख लें या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जो कोऑपरेशन यूनिट है, उसमें इनकी क्या हैसियत है. India has made its base on basis of contributing to the global arena through talent, through their culture. उनकी जो इकोनॉमी सबसे बड़ी बात है ना, वही. अगर पाकिस्तान आज एक देखें, एक मुल्क है जिसको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कर्जे मांगने पड़ रहे हैं, मुझे बताएं कौन उसकी रिस्पेक्ट करेगा. पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान अभी कुछ भी नहीं कर सकता. पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है इस टाइम, और इंटरनल क्राइसिस पे क्राइसिस चल रहे हैं. इकोनॉमी का एक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस दूसरा है, जुडिशरी का तीसरा क्राइसिस है, पावर सेक्टर में एक क्राइसिस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक और क्राइसिस है. पूरा कोलैप्स हो चुका है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का पाकिस्तान में, जो कि बड़ा एविडेंट होकर सामने आ रहा है. मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो के साथ बात करने की इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को जरूरत क्या थी, जब उनको पता है कि यार इनका तो मुल्क अंदर से ही टूट रहा है. अभी उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं, किसी और कंट्री को भी कोई जरूरत नहीं है. जिस तरह आजकल अरब हमें जूते की नोक पे रखते हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ कहीं भी जाता है तो क्या होता है. इमरान खान को कैसी इंसल्ट हो रही थी हर तरफ से. ठीक है, आई रिमेम्बर कि जब इमरान खान यहाँ पे आया, अपना डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा था, फॉर हाफ एन आवर डोनाल्ड ट्रंप kept on insulting him just by, oh, Pakistan sure wanted this. Pakistan sure wanted this. I'm giving out this $1 billion to some other country. Pakistan sure wanted this. I mean, he kept on doing this. I mean, you could just see it. अगर आप expression की language जानते हैं, English की expression जानते हैं, तो वो आप एक वो देख लीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर वो दोनों बैठ के इसके साथ मिले थे. आप देख सकते हैं वो कितनी हद तक अमेज बातें कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे बैठ के. एंड ही वाज लाइक, वो तस्बीह के ऊपर कोई दाने पड़े जा रहा था और वो मतलब बैठा हुआ था कि कोई अल्लाह तस्बीह के अंदर से निकल के डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देगा. और दूसरी बात एक मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब आप किसी पाकिस्तानी से पूछें ना कि आप कौन हैं, वैसे पूछ लेते हैं हु आर यू, मतलब कि अपना, they will never tell you they are Pakistanis, they will tell you I'm Muslim. पहली बात का क्वेश्चन जो है वो मतलब एज ए, मतलब कि मैं यहाँ पे मतलब कि जो मेरे बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, अगर आप उनसे ये पूछें कि वेयर यू, आई मीन हु आर यू, oh we are Americans, they will never say I'm Muslim, they will never say I'm Christian. I mean all the other क्या कहते हैं उसको, आप किसी अमेरिकन से पूछ लेंगे, they will proudly will say hey I'm an American. और पाकिस्तान की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को सब पहले मुसलमान समझते हैं,
اینڈ سیکنڈ آپ نے پاکستان رکھ رکھا ہے, اور ایز اے مسلمان آپ پاکستان کی کوئی کیئر نہیں کر رہے ہیں, لیکن دوسری دنیا کو فتح کرنا ہے آپ کو. آپ جب بھی ان کی مطلب کہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ دوسرے کنٹریز کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح مطلب کہ I mean by themselves they are some kind of I mean gods already. سو یہ بیسکلی ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ مطلب کہ ایز اے پاکستانی یا ایز اے کوئی بھی کسی بھی جس کنٹری میں آپ پیدا ہوئے ہیں, محب وطن کے لیے آپ کو پہلے اس دھرتی کا ہونا پڑتا ہے, اس زمین کا ہونا پڑتا ہے, پھر آپ کچھ اور ہیں, کرسچین ہے, مسلمان ہے, یا جو بھی مطلب whatever you want to declare yourself. سو بیسک یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے. تو مین بات تو یہی ہے کہ پاکستانیوں نے پچھلے 75 سال میں جو بویا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, جو بویا ہے انڈسٹری کے اندر, بیوروکریسی کو آپ نے تباہ کیا, پولیس کو آپ نے تباہ کیا, آرمی ایک انسٹیٹیوشن تھا جسے آپ بچا کے رکھ رہے تھے اپنے فائدے کے لیے آرمی والے, اب وہ بھی تباہ ہے. جوڈیشری ہماری بالکل ایک, میں کہتا ہوں کہ جوڈیشری ہماری کو طوائف کہنا نا, طوائف کی توہین ہے, یقین کریں. اس کو طوائف کو چاہیے اس بندے کے منہ پہ چپیڑ مارے جسے جوڈیشری کہنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ فوج کو دلال کہنا دلال کی توہین ہے, فوجیوں کے جو حالات ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اتنا گند انہوں نے ڈالا ہے. سیاست دانوں کی تو کوئی, میں کہتا ہوں سیاست دان صرف ایک, سیاست دانوں کو میں اس لیے برا تو ان کو کہتے ہیں لوگ, مگر میں پھر بھی ان کو اس لیے بخش دیتا ہوں کہ بھائی سیاست دانوں نے گالی کھائی ہے ہمیشہ, عوام سے بھی ٹھڈے کھائے ہیں, فوج سے بھی, عدالت نے بھی ان کے اوپر نزلہ گرایا ہمیشہ, اور سیاستدان ہی اگر اکاؤنٹیبل کسی لیول پہ پاکستان کے لیے کسی کو ٹھہرایا گیا ہے تو وہ سیاستدان ہی ہیں. ان کا بھی کوئی کردار اچھا نہیں ہے, کسی سیاستدان کا نہیں اچھا, مگر ایٹ لیسٹ کچھ ہے. بیوروکریسی ہے, وہ بھی کبھی اپنا کوئی رول صحیح طرح سے اس نے پلے نہیں کیا. پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کا آپ نے ستیاناش کر دیا, نہ ان لوگوں کو پاکستانی بننا سکھایا, نہ ان لوگوں کو مسلمان بننا تو آپ سکھا ہی نہیں سکتے تھے نا. آپ ہندوستان کے, انڈیا کے بورن آپ لوگ ہیں بھائی, آپ کی رگوں میں اس دھرتی کا خون بہتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عربی بن جائیں گے تو آپ مسلمان تو کبھی سچے بن ہی نہیں سکتے. دنیا تو ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو سچا مسلمان نہیں مانتی, ٹھیک ہے, اس لیول کی باتیں. ان کی نظر میں آپ مسکین ہی رہیں گے, عربیوں کی نظر میں. ہاں, تو آپ وہ تو مسکین مسلمان نہیں مانتے, رائٹ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. سب سے پہلے اور اسلام کا اسلامک ٹچ دے دے کے بیچ میں سیاست میں, مطلب وہ دیکھے پیچھے آپ کا وہ چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہوا تھا, آج کل وہ طارق جمیل بنا ہوا ہے. وہ ہر جگہ بیٹھتا ہے, کسی اسپتال میں جاتا ہے, ادھر جا کے اسلام پہ لیکچر شروع کر دیتا ہے. اور اس سے زیادہ بد دیانت اور حرام خور آدمی پورے پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا جو آدمی آج اسلام کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے. طارق جمیل کو آپ دیکھ لیں, حرام خور مولوی کی اگزامپل اگر آپ نے دیکھنی ہے, طارق جمیل, طارق مسعود. میں کہتا ہوں ملا تو ہر کوئی حرام خور ہے, یہ ہے ہی حرام خور ہے, نسلی حرام خور ہے, کیونکہ یہ کھاتے یہ آئے ہیں حرام ہی, ٹھیک ہے, لوگوں سے پیسے چھین کے کھاتے آئے ہیں یہ, اور لوگوں میں نفرت بھرتے ہیں. پیسے کھا لیتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کے بچوں میں اور آپ میں نفرت بھرتے ہیں تاکہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. ہر وقت ان کا یہ کام ہے. بلکہ وہ میں نے سنا کہ جو آج کے جو چیف جسٹس ہیں وہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں انگلش میں. اچھا, ہاں, یہ مجھے پتا. ہاں, میں وہ پریس کانفرنس میں سن رہا ہوں. ہاں جی, مطلب کہ وہ اپنا وہ چلے ہیں, کیا نام ہے اس کا, قرآن کا ترجمہ نثار کر رہا ہے نا. ہاں, ثاقب نثار کر رہا ہے آئی تھنک, پرانا والا, یہ جو ابھی والا جو پریزنٹ عطا بندیال کر رہا ہے. اچھا, رائٹ, یہ بھی مجھے دیکھنا پڑے گا. رائٹ. اینڈ مطلب کہ جو بندہ مطلب یو آر چیف جسٹس, آئی مین آئی واز جسٹ لائک تھنکنگ کہ what the hell you are trying to do. اپنا یہ امپریس کرنے کے طریقے ہیں لوگوں کو کہ میں جناب بڑا اپنا مذہبی آدمی ہوں تو میں اچھا ہوں. ہاں جی, مذہبی. میں نے اسپیچ دیکھی تھی آف دی آرمی آفیسر جو چیف ہے, تو ہی واز ریسائٹنگ the verses from the Quran, اور آڈینس جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے اور ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں حافظ ہونے کی وجہ سے he will prove to be a good army chief. حالانکہ اگر ان کے آنے کے بعد جو جس طرح کے پرابلمز اور بھی زیادہ ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں, کیسکیڈ کے ڈومینو افیکٹ کی طرح,
یہ ایکشن چل رہا ہے اور سیمس دیٹ از گوئنگ ٹو کنٹینیو انابیٹڈ کہ یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. تو ہم لوگ جیسے ابھی حاجی صاحب نے کہا کہ وی آئیڈینٹیفائی ایز مسلمس فرسٹ. تو میری جب بھی کسی سے ڈبیٹ ہوتی ہے اس بات پہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ایک نیشن سمجھتے ہو, سب مسلمس. وہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے جسٹ اے فریٹرنیٹی, thinking of yourself as one nation when اتنے ساری کنٹریز جو مسلم کنٹریز ہیں جن کی آپس میں وار ہو چکی ہے. ایران عراق کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, کویت اور عراق کی وار دیکھ لیں. ایران اینڈ سعودی عربیہ آر آلویز ایٹ ایچ ادرز تھروٹس. تو the concept of single nation یا nationhood on basis of religion is preposterous. It's something that perhaps primitive society میں exist کر سکتا ہے. Modern society میں where we are moving towards uniformity, global culture, دوسری minorities یا سب کو ایک assimilate کرتے ہیں ایک wider culture بنانے میں, اس میں آپ کو ایک اپنی identity چاہیے. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عراق, ایران اور ایجپٹ یہ سب ایک دوسرے کے انٹرسٹ فالو کریں گے, دے ول ورک ڈپلومیٹکلی اینڈ کوآپریٹیولی. تو یہ ایک طرح کا فولس پیراڈائز میں رہنے کے برابر ہے. تو میرے خیال سے یہ ڈیلوژن زیادہ اب ساؤتھ ایشین مسلمانوں میں ہے کمپیئر ٹو اینی ویئر ایلس. اٹس سم تھنگ دیٹ یہ سوچ اب ختم ہوتی جا رہی ہے عربوں میں بھی. ان کو پتا ہے کہ ہمیں جو ہم جس جغرافی سے ہیں, جو ہمارا کنٹری ہے, ہمارے انٹرسٹ, یہ ہماری حکومت ہی سنبھال سکتی ہے. ایک فریٹرنیٹی کی بیسس پہ نیشن ہوڈ کو پروموٹ کرنا, ہسٹری نے ہمیشہ سے اس کانسیپٹ کو غلط ثابت کیا ہے اور آنکھیں کھولنے والی بات ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی حاجی بھائی آپ نے کچھ کہنا؟ میں اس بات پہ تھوڑی سی ایڈ کروں گا کہ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب میں جو اپنا آؤٹ سائڈ آئے ہوئے پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں جو زیادہ دیر سے یہاں پہ ہیں, ان کے بچے آگے پڑھ لکھ رہے ہیں, تو بڑے لائق بچے ہیں, اپنا بڑی زبردست مطلب کہ وہ اچیومنٹس بنا رہے ہیں, ناسا میں کام کر رہے ہیں. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, ہر تیسرا چوتھا یا پانچواں ڈاکٹر آپ کو پاکستانی نظر آ جائے گا. انجینئرز بن رہے ہیں, مطلب دے آر ڈوئنگ پریٹی گڈ, مطلب دے آر ویری اسمارٹ پیپل. بٹ سم ہاؤ پیپل ڈاؤن دیر آر ناٹ پلئنگ اسمارٹ ایٹ آل. I wonder why. I mean, it's just basically, I mean, it's just a society that gives you matlab ke apna lot more opportunities and apna sense of security. That is probably the biggest reason. میں حاجی بھائی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نا لوگوں کو انہیرنٹلی 2 نمبری سکھائی جاتی ہے. یہ پاکستانی پھر اس 2 نمبر سوسائٹی میں محنت کرنے کے بجائے 2 نمبری پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور مین بات یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں محنت کر کے آپ کو کچھ نہیں ملتا, لوگ یہ بات جانتے ہیں. مگر جب ویسٹ میں جاتے ہیں انہیں پتا محنت کر کے بہت کچھ ملتا ہے, تو وہاں پہ وہ محنت شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو مین چیز یہ ہے. ہاں, اور جو پہلی جنریشن ہوتی ہے نا, دے اسٹرگل, وہ نمبر 2 بھی بہت کام کرتے ہیں. آتے ہی سب سے پہلے مطلب کہ اگر آپ دیکھا جائے نا, جو آنے والے جو نیو امیگرینٹس ہوتے ہیں, وہ ہر ایک بات میں دے تھنک کہ او یار گورے تو اسٹوپڈ ہے, گورے تو بہت اسٹوپڈ ہے. ایوری تھنگ, مطلب کہ کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے, کوئی بھی مطلب کہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں چررو لگانے کے لیے, میرا بڑا بھائی بولتا ہوتا ہے کہ چررو لگانے کے لیے 1 منٹ میں ان کو کوئی بھی بیک ڈور ملتا ہے, دے آلویز ٹیک دیٹ. مطلب کہ کسی کو بیوقوف بنانا ہے, گورنمنٹ کو بیوقوف بنانا ہے, کسی فارم میں کوئی غلط وہ کرنا ہے. اب آپ اگر وہاں پہ چلے جاتے ہیں, نیو یارک میں آپ نے پراپرٹی لینی ہے اور آپ کو مطلب کہ $1 ملین کا ہوم وہاں پہ کم نہیں مل رہا ہے, تو وہ لوگ جو صرف $50,000 یا $75,000 بنا رہے ہیں, دے ول میک آؤٹ دا پیپرس, وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا ٹیکس ریٹرنز اینڈ آل دیٹ اسٹف. آپ نیو یارک میں بڑے آرام سے بن جاتے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب دیسی ہیں. لیکن آپ کے یہی کوئی کام کرنے کے لیے کسی اپنا سبرز میں چلے جائیں, ہاں جی, یا کسی رورل ایریا میں چلے جائیں, یو ول نیور گونا ڈو دس. تو یہ مطلب جب جو لوگ وہاں سے آتے ہیں نا, ڈاکٹر بن کے بھی جو آتے ہیں, آئی مین ایون ڈاکٹرس, اپنا جو پڑھے لکھے لوگ, وہ بھی یہاں پہ آ کے بیک سائڈ ڈھونڈتے ہیں, بیک روڈ ڈھونڈتے ہیں, ہاں جی, کہیں سے مطلب کہ اپنا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی جگاڑ لگ جائے. آپ بار بار دیکھیں گے یہ ریپیٹ ہوا اپنا چیزیں دیکھیں گے. ایک مرتبہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ
अपना जब अब तकरीबन 12 अपना 15 साल का बच्चा था जब से वो आया है, तो उनकी पाकिस्तान में एक राइस मिल वगैरह है, वो यहाँ पे काम करते हैं स्पाइसेस का, तो उनकी मतलब उन्होंने अपनी ब्रांड कर रखी है, उसने बड़ा काम अच्छा किया, मतलब अच्छे खासे पैसे बना लिए। तो एक मरतबा हम यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि यार ये अपना सिंगिंग प्रोग्राम है किसी का, तो इसको स्पॉन्सर करना है, तो आपका जो बैनर है आपकी कंपनी का वो हम अपने स्टेज के पीछे लगा देंगे। तो वो कहने लगा तौबा करे जी, अल्लाह माफ़ करे, आप कौन से कंजर खाने में पड़े हुए हैं, मतलब कितना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह मियाँ की अपना नज़र से या अल्लाह मियाँ की रहमत से मेरी ये कंपनी इतनी बड़ी हुई है, तो मैं तो ये काम नहीं कर सकता। मुझे उसने एक बड़ा मतलब कि देसी कम्युनिटी में हम बैठे हुए थे, मुझे उसने बड़ा खट्टा सा कर दिया, मैं चुप कर गया। वो पता लगा जी 2 साल बाद वो क्या नाम है पकड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आमदनी कम दिखा के अपने बच्चों के लिए मेडिकेयर ले रहे थे। आप अंदाजा लगाए, मतलब कि इफ यू आर मिलियन son of a gun, pay your freaking dues. जूलियो ब्लिस्टर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, जूलियो ब्लिस्टर से बात करते हैं। हेलो जूलियो, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाय गालिब, कैसे हैं सबको? आई एम सॉरी, आपको काफी लंबा इंतजार कराया। नहीं, मैं तो अभी आया, 10-15 मिनट हुए, आपने जल्दी मेरे को ले लिया, अप्रिशिएट इट, चांस देते हैं आप। गालिब भाई, मैं अपना थोड़ा थिंकिंग दूंगा ये पाकिस्तान का जो आपने क्वेश्चन किया ना, इस स्टेज पर कैसे पहुंचा है। मेरा सबसे ये जो था ना, ये पाकिस्तान जो बना ना, कोई विजन नहीं था उसमें, वो ऐसे ही बन गया। जो जिन्ना को कोई, आई डोंट थिंक इसको था कि ये बन जाएगा, आई डोंट इवन थिंक उसको इतना एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को ये मिल जाएगा पाकिस्तान। तो उसको भी काफ़ी आई थिंक सरप्राइज था, और दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो और फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी फिर एकदम से डेथ हो गई या व्हाटएवर। और पाकिस्तान के शहर में मिलिट्री ज़्यादा आया था, इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था, तो पाकिस्तान के शहर में जो मिलिट्री थी, जो ब्रिटिश वाली, उसका बड़ा चंक, जो पावरफुल चंक था, वो पाकिस्तान के शहर में आया था। और उधर शुरू से ही मिलिट्री फिर पावरफुल थी, और अनफॉर्चुनेटली 75 इयर्स में उनको कोई विजनरी लीडर नहीं मिला, कोई ऐसा कोई जो उसको कुछ कहीं लीड कर सके अच्छे अच्छे विजन के साथ। फिर ये इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है अभी, उसका बड़ा रीज़न मेरे को ये लगता है कि ये जो दूसरे जो थे भुट्टो और शरीफ फैमिलीज की जो करप्शन तो बहुत थी उनकी। तो इमरान खान जब स्टेज पे आया तो उन्होंने देखा कि ये ईमानदार आदमी है, ये ऑनेस्ट है, पाकिस्तानियों ने वैसे उसको लिया फेस वैल्यू पे। तो दे थॉट इट एंड दे इन्वेस्टेड अ लॉट इन हिम। अभी जो ये धीरे धीरे निकल आ रहा है ना, तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। जैसे आप मजहब में होते हैं, आपको सिखाया जाता है डिसोनेंस चल रही है इमरान खान को लेके, बड़ी शदीद किस्म की। मैं कह रहा हूँ कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रही है लोगों में इमरान खान को लेके, बिकॉज आपने उतना इन्वेस्ट किया, आपको लगा कि ये एक सेवियर आया है जो हमारी कंट्री को बचाएगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हो ये भी सेम ही है, उसी थाली के वो चट्टा बट्टा है। तो थोड़ा उससे डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन वो उसमें टाइम लगेगा उसको एक्सेप्ट करने में। तो उसका वो एडवांटेज वो था इमरान खान का। दूसरा ये जो हाजी साहब बोल रहे थे, मैं किसी से बात कर रहा था लास्ट वीक, मेरा कोई जानने वाला है पाकिस्तान से, मैं तो इंडिया से हूँ। वो बता रहे थे उनका बेटा है भी कॉलेज एज के, तो उनके जो सारे फ्रेंड्स हैं ना, वो बोलता है वो किसी मौलवियों के चक्कर में, मस्जिदों के चक्कर में पड़ के सब उन्हें दाढ़ी वाड़ी रख रही है, वो तपसियाँ पढ़ रहे होते हैं एक मस्जिद से जाकर दूसरी मस्जिद से, ये वो। तो बोलता है मैंने अपने बेटे को बोला कि इनसे दूर रहो, इनसे। मैंने बोला बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जो जब इस चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो बोलता है मेरा बेटा भी एक किसी मस्जिद में गया था। हेलो हेलो जूलियो ब्लिस्टर, मेरे ख्याल है वो म्यूट पे हो गए। हाँ, म्यूट पे हो गए। ओह सॉरी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ, तो उनको किसी मौलवी ने नंबर ले लिया उनके बेटे से, तो उसने अपने फादर का नंबर दिया, तो बोलता है उसको बहुत सारे फ़ोन आने लगे अस्सलाम वालेकुम ये वो। तो बोलता है मैं उनको बोलता हूँ अरे रॉन्ग नंबर है, तो बोलता है मैं नंबर ब्लॉक करता हूँ, फिर दूसरे नंबर से आ जाता है। बोलता है मैं बहुत परेशान हो गया, और टेलीफोन कंपनी को मैंने बोला कि इसका कुछ करो, तो वो बोलते हैं ये है ना पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे हैं इंटरनेट कॉल्स।
तो उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो आई डोंट नो, आई मीन ये आई वाज शॉक्ड ये सुनकर। हाँ चलें जूलियो ब्रिस्टो, और क्या आप कोई बात और आपने करनी है? नहीं बस और सब तो ठीक है। आई होप ये सिचुएशन, दूसरा मैं तो अपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये संभल जाए सिचुएशन पाकिस्तान की। इधर है ना, इधर लॉ में एक वकीलों को सिखाया जाता है, यू नेवर आस्क अ क्वेश्चन कोर्ट में ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर। यू नो, जो इंडिया में भी यहाँ कहीं खुश हो रहे होंगे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है या टूट रहा है, ये हो रहा है, तो यू डोंट नो उसके बाद होगा क्या उसका, you never know. Exactly. It may come to bite you. So you know, it's a very dangerous situation not only for India but world के लिए भी ये dangerous हो सकता है। So I hope some sanity prevails और उधर कुछ ठीक हो जाए। हाँ exactly. इसी वजह से पाकिस्तान जो है अभी तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर की कम्युनिटीज जो है वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान टूट जाए और केओस फैल जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटता है तो बहुत गलत और बहुत डर्टी किस्म का केओस फैलेगा। ये तो है। चले एक सेकंड में सुपर चैट्स देख लूं। धमा रत्ना ने कहा दोस्तों लाइक बहुत कम है, लाइक बटन प्रेस करो यार। हाँ लाइक करते जाएं यार, और लाइक 276 हुआ। असल में पाकिस्तान में लोगों के पास यूट्यूब नहीं है अवेलेबल। आज हमारी व्यूअरशिप भी खासी कम है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में VPN के थ्रू लोग यूज कर सकते हैं, तो वो कंसिस्टेंटली देख भी नहीं पा रहे। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आए हैं, और आज ज्वाइन भी नहीं कर पाए पाकिस्तान से लोग, जो कि आमतौर पे हमें ज्वाइन करके हमसे बात करते हैं, वो नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बंद है और VPN के थ्रू यूट्यूब चला रहे हैं लोग, और वो फिर उनसे चलती नहीं है प्रॉपरली, और वो बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इस वजह से हम खासे आज लो ही चल रहे हैं। अच्छा जी, और धमा रत्ना बहुत शुक्रिया लोगों को याद दिलाने के लिए, लाइक करते जाएं आप लोग। अच्छा जी जूलियो, फिर हम चलें आगे। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर टेकिंग मी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।